بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جماعت گشت کرتی ہوئی آئی، تبلیغی جماعت، کالج کے لڑکے، جماعت ریونڈ سے آئی تھی لیکن اس کو ساتھ پھرا رہے تھے کالج کے لڑکے، اکرم، الیاس، سہیل، عزیز اللہ، طارق جمیل، یہ 5۔ تو انہوں نے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے، تو یہ چاروں چلے گئے دروازے تک، میں چارپائی پہ بیٹھا رہا، میں نہیں گیا۔ انہوں نے جو وہ گشت میں بات کرتے ہیں دین میں کامیابی ہے، ان سب کو تیار کر لیا، وہ چل پڑے۔ جب وہ اس کونے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ طارق جمیل کوئی نہیں ہے، تو ان میں ایک لڑکا پیچھے آیا، اس کا نام تھا عزیز اللہ۔ وہ مجھ سے کہنے لگا تو نہیں چلنا؟ میں کہا نہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کہا میرا دل نہیں کرے اندر، اور کیوں؟ تو اس نے آ کے مجھے بیٹو یہاں سے پکڑا، میری نسلیں بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتی، اور پھر اس ہاتھ کو میرے اللہ نے پکڑ لیا اور مجھے گندگی سے نکال کر ایک روشن راستہ دکھایا۔ وہ کہنے لگا تو برائی ہے سارے تو اگو کو ہونا ہے، نیکی ہے تو پیچھا مرنا ہے، کی گل چل۔ میں کہا یار مینوں جامن دے۔ وہ کچھ دن پہلے آئے تھے تو میں نے ان کی بڑی بےزتی کی تھی، ہاسٹل کے ہی لڑکے تھے، تو گالیاں والیاں، پتہ ہی تھا، جہالت تھی، پتہ نہیں۔ خیر اس میں یہاں سے پکڑا، اسی مسجد میں نے بھی اس کا دیدار کیا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک نماز یہاں پڑھی تھی، وہی جو انہوں نے مجھے پڑھائی تھی۔ اس پتہ ہی نہیں تھا نماز کیا ہے، موت کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، ناکامی کسے کہتے ہیں۔ ایک دھن سوار ہو گئی تھی بس ڈاکٹر بننا۔ تو جس لڑکے کی میں نے سب سے زیادہ بےزتی کی تھی چند دن پہلے تبلیغی جماعت کی، تو ہماری کشمکش میں دیر ہو گئی پہنچنے میں، تو ظہر کی سنتیں لوگ پڑھ رہے تھے تو وہ لڑکا بھی پڑھ رہا تھا۔ میرے جب اس پہ نظر پڑی تو میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی ہیبت کی وجہ سے، کہ وہ نماز میں اس قدر اللہ سے جڑا ہوا تھا کہ اس کا پورا فکر بتا رہا تھا ایک ایک کہ اس وقت اس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ تو میں نے عزیز اللہ کو پکڑا، اوے عزیز اللہ، اوے عزیز اللہ، بھیا ویک ہے نماز کی میں پڑھتا پیا۔ اتنا میرے اوپر اثر ہوا۔ پھر وہی مجھے لے گیا، میں سویا ہوا تھا ایسے کر، اس ہاتھ پہ میرا یہ سکتا تھا، تو آیا دوڑا دوڑا اور مجھے یہاں سے پکڑ کے تھا، اٹھی جمعے کا دن تھا، میں کی گل ہے کم میں بڑا ضروری۔ تو میں سمجھا جمعے کو فلمیں ریلیز ہوتی تھی، تو میں سمجھا کوئی فلم اس نے بک کرائی ہے، کبھی میں کرا لیتا تھا کبھی وہ کرا لیتا تھا ایسے۔ تو میں کیا کپڑے بٹا لوں؟ کہتا نہیں کپڑے نہیں بٹانے۔ پھر مجھے خیال آیا اگر فلم پہ جانا ہوتا تو کہتا تو کپڑے تبدیل کر، یہ کہہ رہا ایم ہی چلنا ہے۔ میں کہا جامنا کتنے کہ جمعہ پڑھنا ہے، یہ نیلا گنبد میں مسجد ہے پرانی ایک، وہ مجھے یہاں لے گیا، یہاں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی۔ جمعہ کے بعد واپس آ کے کمرے میں بیٹھے، کہنے تمہیں پتا آپ کتنے جانا؟ میں کہا نہیں، اپن تبلیغی جماعت نال جانا۔ میں کہا اللہ تو بندہ خدا دا نام تو جا، میں نہیں جانتا۔ کہتا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ بیٹا وہ 3 دن میرے رب نے میری زندگی بدلی، اور مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا، بس میں نے ایک حدیث سنی وہاں جب میں 3 دن کے لیے گیا، کہ جب غافل آدمی مرتا ہے، مرد یا عورت، جو غفلت میں زندگی گزار کے مرتا ہے، تو جہنم سے 500 فرشتے آتے ہیں، اور اسرائیل اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوتا ہے، وہ کر کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے بدبخت روح، کانت فی الجسد الخبیث، جو بدبخت جسم میں تھی، اخرجی، آجا ہن تیری واری لگ گئی ہے، وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، تجھے جہنم مبارک ہو، جہنم کے شعلے انگارے تجھے مبارک ہو۔ پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب کوئی نیک آدمی مرد عورت مرتا ہے تو اسرائیل آتا ہے فرشتوں، جنت کے فرشتوں کے ساتھ، کہتا ہے ایتھا النفس الحمیدہ، اے مبارک روح، کانت فی الجسد الحمید، جو بڑے مبارک جسم میں تھی، جس پر گناہ کا بدنما داغ کوئی نہیں لگا ہوا، کبیرہ گناہوں کی سیاہیاں اس کے چہرے پر نہیں بکھری ہوئیں، اخرجی، آجا، ابشری، آجا باہر، تجھے بشارت ہو، بروح و ریحان رب راض عنک غیر غضبان، اور تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا رب جنت کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور تیری ملاقات کے لیے تیرے رب نے تجھے بلایا ہے۔
تو میں نے نا اپنا انالیسس کیا، اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو میرے پاس دوزخ والا عزرائیل آئے گا یا جنت والا عزرائیل؟ تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو عزرائیل دوزخ والا ہی آئے گا، جو نہ کبھی نماز، نہ جمعہ، نہ تلاوت۔ تو بیٹا وہاں سے نا مجھے خوف آیا، میں نے کہا زندگی تو یہ تھوڑی ہے کہ جوانی میں ہم نہیں مریں گے، کتنے بچے ہمارے ساتھ کے جوانی میں مر گئے، میرے ساتھ کالج کے پڑھتے ہوئے، اسکول سینٹرل ماڈل اسکول کے پڑھتے ہوئے، اسکول کالج کے لائف میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہو؟ تو مجھے لگا جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہو۔ تو اس سے نا میں نے ایک دم خوف زدہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں 4 مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا۔ تو میں نے وہیں سے لانگ جمپ، ہائی جمپ، لانگ جمپ لگایا اور 4 مہینے کے لیے ان کے ساتھ چلا گیا۔ 4 مہینے کے اینڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوثر پشاور کا، وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں۔ کہا تم عالم بن جاؤ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ تیری آخرت بن جائے گی۔ میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے، 8 سال لگتے۔ اس نے میری وکٹیں اڑا دی کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے اور موت پہ ہر شے زیرو ہو جائے گی، تو مجھے عالم بننا چاہیے۔ جو بھی بہن بھائی بچے بچیاں سن رہے ہیں، سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں، پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی حاجت مانگنے والا، فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتا رہے تو فرض رکعت کے ایک سجدے کے برابر نہیں۔ اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان، ان کا حساب نہیں ہوتا، ان کو قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر 2 نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پہ حرام کیا، جنت کو ہم پہ واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے۔